کیا کہا آپ نے امی؟ وہ واپس آ رہے ہیں ہمیشہ کے لیے؟ ہانیہ کے ہاتھ سے شیشے کا گلاس چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت اور بے یقینی تھی۔ سامنے کھڑی بیگم صاحبہ خوشی سے نہال اپنے دوپٹے کا پلو ٹھیک کرتے ہوئے بولی کہ ہاں بیٹا، ابھی تائی امی کا فون آیا ہے، ضریاب پاکستان پہنچ چکا ہے، راستے میں ہے اور بس 1 گھنٹے تک گھر پہنچ جائے گا۔ پورے 7 سال بعد میرا بچہ گھر آ رہا ہے، مگر کس حال میں آ رہا ہے؟ بیگم صاحبہ کی آواز بھر آ گئی۔ وہ کہنے لگی کہ بیچارہ اپنی بیوی کے غم سے نڈھال ہے اور ساتھ میں وہ ننھا سا یتیم بچہ بھی ہے۔ ہانیہ تم جلدی سے تیار ہو جاؤ کیونکہ سب نیچے جمع ہو رہے ہیں۔ امی تو بات کہہ کر کچن کی طرف بڑھ گئیں، لیکن ہانیہ وہیں مجسمہ بنی کھڑی رہی۔ ضریاب کا نام اس کے دل کی دھڑکن بھی تھا اور اس کے جی کا روگ بھی۔ اسے وہ دن یاد آ گیا جب وہ 12 سال کی ضدی بچی تھی اور ضریاب 25 سال کا جوان جو اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن جا رہا تھا۔ ماضی کا وہ منظر اس کی آنکھوں میں گھوم گیا جب وہ ضریاب کے جانے پر پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی اور ضد کر رہی تھی کہ وہ نہ جائے۔ ضریاب نے گھٹنوں کے بل جھک کر اس کے آنسو پونچھے اور مسکرا کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ بہت جلد واپس آئے گا اور ہانیہ کے لیے ڈھیر ساری چاکلیٹس اور ایک سرپرائز لائے گا۔ ضریاب نے پوچھا تھا کہ کیا وہ اس کا انتظار کرے گی اور ہانیہ نے معصومیت سے ہمیشہ انتظار کرنے کا وعدہ کیا۔ ہانیہ نے تلخی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ انتظار تو اس نے کیا تھا اور پورے 5 سال تک کیا تھا۔ بدلے میں اسے صرف ایک فون کال ملی کہ ضریاب نے وہاں شادی کر لی ہے۔ اسے آج بھی یاد تھا وہ دن جب اس کا ننھا سا دل ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ ضریاب نے اپنا وعدہ توڑ دیا تھا، لیکن ہانیہ اپنی محبت کی قید سے آزاد نہ ہو سکی۔ اب وہ واپس آ رہا تھا اور اپنی مری ہوئی بیوی کی نشانی لے کر آ رہا تھا۔ ہانیہ نے خود سے فیصلہ کیا کہ وہ نیچے نہیں جائے گی اور نہ ہی ضریاب کا استقبال کرے گی۔ اس نے غصے سے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ نیچے لاؤنج میں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ تایا ابو اور تائی امی کی آنکھیں دروازے پر لگی تھیں۔ جیسے ہی گاڑی کا ہارن بجا تو سب لوگ باہر کی طرف لپکے۔ بڑی سی سیاہ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ضریاب باہر نکلا۔ 35 سالہ ضریاب سکندر اب وہ ہنستا مسکراتا نوجوان نہیں تھا۔ چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں گہری اداسی۔ ہلکی بڑی ہوئی شیو اس کی وجاہت میں ایک دردناک اضافہ کر رہی تھی۔ اس نے سیاہ کرتا شلوار پہن رکھا تھا اور گود میں 2 سالہ بچہ موسیٰ سہما ہوا سا بیٹھا تھا۔ تائی امی روتے ہوئے آگے بڑھیں اور ضریاب کو گلے لگا لیا۔ ضریاب نے بمشکل مسکرانے کی کوشش کی اور سب کو سلام کیا۔ سب ایک ایک کر کے مل رہے تھے۔ فضا سوگوار بھی تھی اور خوشگوار بھی۔ تایا ابو نے پوتے کو گود میں لیا تو ضریاب کی نظریں چاروں طرف گھومنے لگیں۔ وہ کسی کو تلاش کر رہا تھا۔ ضریاب نے اپنی چھوٹی بہن زوہا سے پوچھا کہ سب نظر آ رہے ہیں مگر ہانیہ کہاں ہے؟ اس کی آواز میں ایک پرانی اپنائیت تھی کہ میری گڑیا نظر نہیں آ رہی۔ زوہا نے معنی خیز نظروں سے اوپر کی طرف دیکھا اور بہانہ بنایا کہ شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ کمرے میں ہے۔ ضریاب کے ماتھے پر شکن آئی۔ وہ جانتا تھا کہ ہانیہ ناراض ہوگی، لیکن اتنی ناراض کے استقبال کے لیے بھی نہیں آئے گی، یہ اسے امید نہیں تھی۔ اس نے موسیٰ کو امی کے حوالے کیا اور تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ ہانیہ کھڑکی کے پردے کی اوٹ سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ بھاگ کر جائے اور اسے گلے لگا لے، وہی پرانا ضریاب بھائی سمجھ کر، لیکن پھر اسے وہ غیر ملکی عورت یاد آ گئی جس کی وجہ سے ضریاب اسے بھول گیا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ ہانیہ کا دل حلق میں آ گیا۔ وہ جانتی تھی دستک دینے والا کون ہے۔ باہر سے ضریاب کی بھاری اور رعبدار آواز آئی کہ گڑیا دروازہ کھولو، میں ہوں۔ ہانیہ نے گہرا سانس لیا اور اپنے تاثرات سخت کیے۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے ضریاب کھڑا تھا، قدآور اور باوقار، مگر آنکھوں میں ایک سوال لیے۔ اس نے نرمی سے پوچھا کہ کیسی ہو ہانیہ، اور نیچے کیوں نہیں آئی ملنے؟ ہانیہ نے نظریں چرا کر اسپاٹ لہجے میں جواب دیا کہ وعلیکم السلام ضریاب بھائی، میں مصروف تھی اور ویسے بھی گھر میں اتنے لوگ تو تھے آپ کے استقبال کے لیے، اس لیے میری کیا ضرورت تھی؟ ضریاب کو جیسے دھچکا لگا۔
یہ وہ ہانیہ تو نہیں تھی جو اس کے کوٹ کا دامن پکڑ کر روتی تھی۔ یہ ایک 22 سالہ سرد مہر لڑکی تھی جو اسے بھائی کہہ کر مخاطب کر رہی تھی، مگر لہجے میں بھائیوں والی محبت نہیں بلکہ اجنبیت تھی۔ ضریاب نے قدم آگے بڑھایا اور کہا کہ مصروف تھی یا مجھ سے ناراض ہو کہ میں دیر سے آیا ہوں؟ دیکھو گڑیا، میری بات سنو۔ ہانیہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی مگر آواز سخت رہی۔ اس نے کہا کہ پلیز مجھے گڑیا مت کہیے گا، میں اب بچی نہیں ہوں ضریاب صاحب، اور نہ ہی مجھے آپ کی صفائیوں کی ضرورت ہے۔ آپ تھکے ہوئے ہوں گے، اس لیے جا کر آرام کریں۔ افسوس ہوا آپ کی بیوی کے انتقال کا سن کر، اور مجھے بہت دکھ ہوا۔ یہ جملہ اس نے اتنی رسمی طور پر ادا کیا جیسے کسی اجنبی سے تعزیت کر رہی ہو۔ ضریاب اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں جو چمک ہانیہ کو دیکھنے کے لیے تھی وہ مدھم پڑ گئی۔ ضریاب نے دھیمی آواز میں کہا کہ ٹھیک ہے، شاید وقت نے واقعی سب کچھ بدل دیا ہے۔ وہ مڑا اور واپس جانے لگا۔ ہانیہ نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تو ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ دروازے کے ساتھ لگ کر سسک پڑی۔ ابھی تو جنگ شروع ہوئی تھی۔ وہ اسے دکھانا چاہتی تھی کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، حالانکہ اسے سب سے زیادہ فرق پڑتا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ایک عجیب سی خاموشی چھائی تھی۔ ضریاب جو کبھی اس گھر کی رونق ہوا کرتا تھا، آج سر جھکائے خاموشی سے بریڈ پہ مکھن لگا رہا تھا۔ اس کے برابر میں اونچی کرسی پر 2 سالہ موسیٰ بیٹھا تھا جو بار بار اپنی ننھی انگلیوں سے پلیٹ کو دھکیل رہا تھا اور کچھ بھی کھانے سے انکار کر رہا تھا۔ تائی امی اور تایا ابو کے چہروں پر پوتے کی فکر نمایاں تھی، جبکہ ہانیہ کے والدین یعنی ضریاب کے چچا اور چچی بھی وہیں موجود تھے۔ یہ ایک مشترکہ خاندانی نظام تھا جہاں دونوں بھائیوں کا خاندان ایک ہی چھت تلے رہتا تھا۔ ہانیہ جو ضریاب کی چچا زاد تھی، ہمیشہ سے اسی گھر کی لاڈلی رہی تھی، مگر آج وہی ہانیہ ناشتے کی میز سے غائب تھی۔ ضریاب نے ایک نظر سیڑھیوں کی طرف دیکھا۔ اس کی 35 سالہ پختہ عمر اور سنجیدہ شخصیت میں اب ایک تھکن سی تھی۔ وہ کل رات سے ہانیہ کے رویے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی غلطی بڑی ہے، مگر وہ ہانیہ کو منانا چاہتا تھا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ ہانیہ سیڑھیوں سے اترتی دکھائی دی۔ ہانیہ نے ہلکے نیلے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور بالوں کو ڈھیلا چھوڑا ہوا تھا۔ 22 سال کی عمر میں وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر وہ پرانی شوخی نہیں تھی جو ضریاب کو یاد تھی۔ وہ خاموشی سے آئی اور اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے سب کو سلام کیا مگر ضریاب کی طرف دیکھا تک نہیں۔ اچانک موسیٰ نے زور سے رونا شروع کر دیا۔ وہ شاید ماں کو یاد کر رہا تھا یا ماحول سے گھبرا گیا تھا۔ ضریاب نے اسے بہلانے کی کوشش کی اور پیار سے پکارا کہ بیٹا چپ ہو جاؤ، مگر بچہ مسلسل روئے جا رہا تھا اور ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا۔ ضریاب بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا کیونکہ اسے اکیلے بچے کو سنبھالنے کی عادت نہیں تھی۔ تائی امی اٹھنے لگیں تو ہانیہ نے انہیں روکا۔ ہانیہ اپنی جگہ سے اٹھی اور موسیٰ کے پاس آئی۔ اس نے ایک پل کے لیے ضریاب کو دیکھا جس کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ ہانیہ نے نرمی سے موسیٰ کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ عجیب بات تھی کہ جو بچہ باپ کی گود میں مچل رہا تھا وہ ہانیہ کی خوشبو پاتے ہی ساکت ہو گیا۔ ہانیہ نے اسے سینے سے لگایا اور پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ موسیٰ نے اپنا ننھا سا سر ہانیہ کے کاندھے پہ رکھ دیا اور ہچکیاں لینے لگا۔ ضریاب مبہوت ہو کر یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا جیسے وقت تھم گیا ہو، اس کی ضدی اور ناراض گڑیا کے اندر کی ممتا جاگ گئی ہو۔ ضریاب نے دھیمی آواز میں کہا کہ شکریہ ہانیہ، یہ صبح سے بہت تنگ کر رہا تھا۔ ہانیہ نے موسیٰ کو تھپکتے ہوئے سخت لہجے میں جواب دیا کہ میں نے یہ آپ کے لیے نہیں کیا ضریاب صاحب، یہ بچہ ہے اور یتیم ہے، اس لیے مجھے اس پر رحم آیا ہے۔ آپ کو تو ویسے بھی رشتوں کی قدر نہیں ہے، کم از کم اس معصوم کا خیال رکھنا سیکھ لیں۔ یہ کہہ کر ہانیہ بچے کو لے کر لاؤنج کی طرف چلی گئی۔ ضریاب کو اس کے طنزیہ جملوں سے تکلیف تو ہوئی مگر ساتھ ہی اسے ایک امید کی کرن بھی نظر آئی۔ موسیٰ وہ واحد ذریعہ تھا جو ان دونوں کے درمیان برف پگھلا سکتا تھا۔ شام کے وقت ہانیہ باغ میں اکیلی بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ ضریاب وہیں آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت سا پیکٹ تھا۔ وہ ہانیہ کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہانیہ نے کتاب سے نظریں ہٹا کر اسے اجنبیوں کی طرح دیکھا۔
ज़रियाब ने पैकेٹ मेज़ پہ رکھتے ہوئے کہا کہ مجھے یاد تھا ہانیہ، جاتے ہوئے میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ واپسی پر تمہارے لیے ڈھیر ساری چاکلیٹس لاؤں گا۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، یہ تمہاری پسندیدہ چاکلیٹس ہیں۔ ہانیہ نے ایک نظر ان چاکلیٹس پر ڈالی اور پھر ضریاب کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر اس نے انہیں گرنے نہیں دیا۔ اس نے تلخی سے مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ کو صرف چاکلیٹس والا وعدہ یاد رہا ضریاب بھائی؟ کاش آپ کو وہ وعدہ بھی یاد رہتا جو آپ نے میرے انتظار کا لیا تھا۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے، میں وہ 12 سال کی بچی نہیں ہوں جو چاکلیٹس دیکھ کر مان جائے گی۔ ضریاب نے سنجیدگی سے کہا کہ میں جانتا ہوں ہانیہ کہ تم بڑی ہو گئی ہو، تم 22 سال کی سمجھدار لڑکی ہو، مگر میرے لیے تم آج بھی وہی گڑیا ہو۔ میں مجبور تھا ہانیہ، میرے حالات ایسے تھے۔ ہانیہ نے بات کاٹتے ہوئے کہا کہ مجبوری کا نام مت لیں، آپ نے وہاں اپنی پسند کی زندگی گزاری، اور جب وہ زندگی ختم ہو گئی تو اب یہاں پرانی یادیں تازہ کرنے آ گئے۔ یہ چاکلیٹس اپنے بیٹے کو کھلا دیجیے گا، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ ہانیہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگی تو ضریاب نے بے ساختہ اس کی کلائی تھام لی۔ ایک لمحے کے لیے دونوں ساکت ہو گئے۔ ہانیہ کے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی جو اس کی پرانی محبت کی نشانی تھی۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑایا اور غصے سے ضریاب کو گھورا۔ ضریاب نے معذرت خواہانہ انداز میں ہاتھ اٹھائے۔ ہانیہ تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ ضریاب وہیں بیٹھا ان چاکلیٹس کو دیکھتا رہا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ہانیہ کے دل میں اب بھی محبت موجود ہے، مگر اس کے اوپر نفرت اور شکایات کی موٹی تہ جمی ہوئی ہے۔ اسے وہ تہ ہٹانے کے لیے بہت محنت کرنی تھی، لیکن اسے یہ دیکھ کر سکون ملا تھا کہ ہانیہ موسیٰ سے نفرت نہیں کرتی، بلکہ اس معصوم سے اسے ہمدردی ہے۔ شاید یہی راستہ تھا اس کے دل تک پہنچنے کا۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب ہانیہ کی آنکھ موسیٰ کے رونے کی آواز سے کھل گئی۔ اس کا کمرہ ضریاب کے کمرے کے ساتھ ہی تھا اور بیچ میں صرف ایک دیوار حائل تھی۔ وہ بے چینی سے کروٹ بدلنے لگی کہ شاید بچہ چپ ہو جائے، مگر رونے کی آواز تیز ہوتی گئی اور اس میں درد شامل ہوتا گیا۔ ہانیہ سے رہا نہ گیا اور وہ دوپٹہ اوڑھ کر تیزی سے کمرے سے نکلی۔ ضریاب کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ انتہائی پریشانی کے عالم میں موسیٰ کو گود میں اٹھائے ٹہل رہا تھا، مگر بچہ کسی طرح چپ نہیں ہو رہا تھا۔ ہانیہ دروازے پر آئی تو دیکھا کہ ضریاب کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ اس نے ہانیہ کو دیکھا تو جیسے اس کی جان میں جان آئی۔ اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا کہ ہانیہ دیکھو اس سے کیا ہوا ہے، یہ اچانک بہت تیز بخار میں تپ رہا ہے اور سانس بھی مشکل سے لے رہا ہے۔ ہانیہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر موسیٰ کو اس کی گود سے لیا۔ بچے کا جسم واقعی آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ ہانیہ نے فوراً فیصلہ کن لہجے میں کہا کہ ہمیں فوراً ہسپتال جانا چاہیے۔ ضریاب نے بنا کوئی سوال کیے گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور وہ دونوں تیزی سے سیڑھیوں سے نیچے اترے۔ ہانیہ پچھلی سیٹ پر بیٹھنے کی بجائے فرنٹ سیٹ پر موسیٰ کو لے کر بیٹھ گئی۔ ضریاب گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور اس کی نظریں سڑک کے ساتھ ساتھ بار بار ہانیہ پہ بھی پڑ رہی تھیں۔ ہانیہ پوری توجہ سے موسیٰ کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی اور دھیرے دھیرے اسے تھپک رہی تھی۔ اس کے منہ سے دھیمی آواز میں کچھ دعائیں نکل رہی تھیں۔ ضریاب کے دل میں ایک عجیب سا احساس بیدار ہوا۔ وہ ہانیہ جسے وہ ایک چھوٹی اور ضدی بچی سمجھتا تھا، آج کتنی ذمہ داری اور اپنائیت سے اس کے بیٹے کو سنبھال رہی تھی۔ گاڑی میں ایک خاموش تھا رابطہ بن چکا تھا۔ ہسپتال پہنچ کر ایمرجنسی میں ڈاکٹر نے موسیٰ کو چیک کیا اور بتایا کہ موسمی تبدیلی اور ماں کی دوری کی وجہ سے بچے پر جذباتی دباؤ ہے، جس سے بخار تیز ہو گیا۔ ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا اور دوا دی، جس کے کچھ ہی دیر بعد موسیٰ ہانیہ کے گلے لگ کر سو گیا۔ ہانیہ نے سکون کا گہرا سانس لیا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد کمرے میں وہ دونوں اکیلے تھے۔ ہانیہ بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر رہی تھی کہ ضریاب اس کے قریب آیا۔ اس نے بہت دھیمے لہجے میں کہا کہ آج اگر تم نہ ہوتی تو میں شاید اکیلا یہ سب نہ سنبھال پاتا۔ تمہارا بہت شکریہ ہانیہ۔ ہانیہ نے نظر اٹھا کر ضریاب کو دیکھا۔ ہسپتال کی مدھم روشنی میں ضریاب کی آنکھوں میں اسے اپنے لیے ستائش اور ایک انجانی سی کشش نظر آئی۔ ہانیہ نے نظریں جھکا کر کہا کہ میں نے یہ سب موسیٰ کے لیے کیا ہے کیونکہ وہ تکلیف میں تھا۔ ضریاب نے ہمت کر کے اپنا ہاتھ ہانیہ کے ہاتھ کے قریب رکھا جو کرسی کے بازو پر تھا۔ اس نے نرمی سے کہا کہ تم بہت اچھی ہو ہانیہ، وقت نے تمہیں ظاہری طور پر سخت ضرور بنا دیا ہے،
مگر تمہارا دل آج بھی موم جیسا ہے۔ میں دیکھ سکتا ہوں کہ تم موسیٰ سے کتنی محبت کرتی ہو۔ ہانیہ نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کھینچا۔ اس لمحے اسے زریاب کی قربت بری نہیں لگی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ یہ وہی زریاب تھا جس کا وہ بچپن سے دم بھرتی تھی۔ اس کی خوشبو اور اس کا انداز آج بھی ہانیہ کے حواس پر چھانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ چند لمحوں کے لیے وہاں مکمل خاموشی چھا گئی، جو لفظوں سے زیادہ گہری تھی۔ صبح کی سفید روشنی پھیلنے لگی تو وہ گھر واپس آئے۔ گھر میں سب جاگ چکے تھے اور پریشان تھے، کیونکہ وہ دونوں غائب تھے۔ جب تائی امی اور تائی ابو نے زریاب اور ہانیہ کو اکٹھے اندر آتے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری۔ ہانیہ کی گود میں سویا ہوا موسیٰ اور اس کے ساتھ حفاظت سے چلتا ہوا زریاب انہیں ایک مکمل فیملی کی تصویر لگے۔ تائی امی نے آگے بڑھ کے موسیٰ کو لیا اور ہانیہ کا ماتھا چوما۔ ہانیہ تھکن سے چور تھی، اس لیے وہ کسی سے بات کیے بغیر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سیڑھیوں کے درمیان پہنچ کر اسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو لاؤنج میں کھڑا زریاب اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سا پیغام تھا۔ اس بار ہانیہ نے نظریں نہیں چرائیں، بلکہ ایک لمحے کے لیے اس کی نظروں کا سامنا کیا اور پھر دل تھام کر تیزی سے اوپر چلی گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کی نفرت کی دیوار میں دراڑ پڑ چکی ہے اور موسیٰ وہ ذریعہ ہے جو اسے زریاب کے قریب لا رہا ہے، لیکن اس کے اندر کا خوف اب بھی زندہ تھا کہ کہیں وہ دوبارہ ٹوٹ نہ جائے۔ ہسپتال والے واقعے کو 2 دن گزر چکے تھے اور اب گھر کا ماحول کافی بدل گیا تھا۔ موسیٰ اب زریاب سے زیادہ ہانیہ کے پاس رہنے لگا تھا۔ وہ دن کا بیشتر وقت ہانیہ کے کمرے میں گزارتا اور ہانیہ بھی اپنی تمام تر مصروفیات چھوڑ کر اس ننھی جان کے ساتھ لگی رہتی۔ زریاب اکثر چھپ کر انہیں دیکھتا تو اس کے دل کو عجیب سا سکون ملتا۔ اسے وہ پرانی ہانیہ کی جھلک نظر آتی جو محبت کرنے والی اور نرم دل تھی۔ شام کا وقت تھا اور ہانیہ لاؤنج میں بیٹھی موسیٰ کو پھلوں کے پیالے سے پھل کھلا رہی تھی۔ زریاب آفس سے واپس آیا تو یہ منظر دیکھ کر وہیں رک گیا۔ موسیٰ نے اپنے باپ کو دیکھ کر ہاتھ ہلایا، لیکن ہانیہ کی گود سے نہیں اترا۔ زریاب مسکراتے ہوئے قریب آیا اور صوفے کے بازو پر بیٹھ گیا۔ زریاب نے نرمی سے کہا کہ لگتا ہے میرا بیٹا باپ کو بھول گیا ہے، اب سارا دن اپنی نئی دوست کے ساتھ رہتا ہے۔ ہانیہ نے بنا دیکھے جواب دیا کہ بچے محبت کی زبان سمجھتے ہیں زریاب بھائی، انہیں جہاں خلوص ملتا ہے وہیں ٹک جاتے ہیں، یہ کوئی سودا نہیں کرتے کہ فائدہ کہاں ہے۔ زریاب کو ہانیہ کا طنز سمجھ آ گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ تبھی تائی امی وہاں آ گئیں۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ انہوں نے ہانیہ اور زریاب کو ساتھ بیٹھے دیکھا تو ان کے ارادے مزید پختہ ہو گئے۔ انہوں نے زریاب کو اشارہ کیا کہ وہ فریش ہو کر ڈرائنگ روم میں آئے کیونکہ بڑوں نے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ رات کے کھانے کے بعد گھر کے تمام بڑے ڈرائنگ روم میں جمع تھے۔ ہانیہ کو بھی وہیں بلایا گیا۔ ہانیہ جب اندر داخل ہوئی تو اسے ماحول میں ایک عجیب سا تناؤ محسوس ہوا۔ اس کی امی اور ابو بھی سر جھکائے بیٹھے تھے۔ تائی امی نے بات کا آغاز کیا۔ انہوں نے ہانیہ کو اپنے پاس بٹھایا اور پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی تم جانتی ہو کہ زریاب کی زندگی میں کتنا بڑا خلا ہے۔ موسیٰ کو ماں کی ضرورت ہے اور زریاب کو ایک شریک حیات کی۔ ہم سب نے دیکھا ہے کہ موسیٰ تم سے کتنا مانوس ہو گیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم زریاب سے نکاح کر لو۔ اس طرح گھر کی بات گھر میں رہ جائے گی اور موسیٰ کو بھی بہترین ماں مل جائے گی۔ ہانیہ کے لیے یہ بات کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ اس کا رنگ فک ہو گیا۔ اس نے بے یقینی سے اپنے والدین کی طرف دیکھا جو خاموش تھے، پھر اس کی نظر زریاب پر پڑی جو سر جھکائے خاموش بیٹھا تھا۔ ہانیہ کو لگا جیسے اس کے زخموں پر نمک چھڑکا جا رہا ہو۔ ہانیہ ایک دم اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور غصہ دونوں تھے۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا کیا آپ سب کو صرف موسیٰ کی فکر ہے؟ میری کوئی اہمیت نہیں؟ کیا میں صرف اس لیے ہوں کہ کسی کے یتیم بچے کو سنبھال لوں؟ تائی امی نے سمجھانے کی کوشش کی کہ نہیں بیٹا، ایسی بات نہیں ہے، تم دونوں بچپن کے منگیتر رہ چکے ہو۔ ہانیہ نے بات کاٹتے ہوئے تلخی سے کہا کہ وہ منگنی زریاب صاحب نے خود توڑی تھی تائی امی، تب انہیں میں اپنے معیار کی نہیں لگی تھی، تب انہیں باہر کی دنیا چاہیے تھی۔ آج جب وہ وہاں سے ٹھوکر کھا کر واپس آئے ہیں
اور ان کے پاس ایک بچہ ہے تو آپ کو میں یاد آ گئی۔ میں کوئی متبادل نہیں ہوں جسے جب چاہا ٹھکرا دیا اور جب ضرورت پڑی اپنا لیا۔ زریاب نے تڑپ کر سر اٹھایا اور کہا کہ ہانیہ پلیز میری بات سنو، میں شرمندہ ہوں اپنی غلطیوں پر، میں تب نادان تھا۔ ہانیہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا اور سخت لہجے میں کہا کہ آپ کی نادانی نے میری ہنستی کھیلتی جوانی برباد کر دی۔ میں نے سالوں آپ کا انتظار کیا تھا اور آپ نے پلٹ کر خبر تک نہیں لی۔ اب مجھے آپ سے یا آپ کے اس گھر سے کوئی رشتہ نہیں جوڑنا۔ میں موسیٰ کا خیال انسانیت کے ناطے رکھتی ہوں، لیکن میں اس بچے کی آیا بن کر ساری زندگی نہیں گزار سکتی۔ میرا فیصلہ اٹل ہے، میں یہ شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر ہانیہ روتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ زریاب نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ اسے اندازہ تھا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، مگر ہانیہ کی نفرت اور دکھ کی شدت دیکھ کر وہ اندر تک ہل گیا۔ ہانیہ کا انکار اتنا واضح تھا کہ سب بڑے پریشان ہو گئے کہ اب اس لڑکی کو کیسے راضی کیا جائے، کیونکہ موسیٰ کی بہترین پرورش صرف ہانیہ ہی کر سکتی تھی۔ ہانیہ کے دو ٹوک انکار کے بعد گھر میں ایک بھاری خاموشی چھا گئی۔ ناشتے کی میز پہ بھی سناٹا تھا جو کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ ہانیہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی اور زریاب خاموشی سے ناشتہ کر کے آفس چلا گیا، مگر جاتے ہوئے اس کی نظریں ہانیہ کے بند دروازے پر ہی ٹکی تھی۔ موسیٰ کو سنبھالنا ملازمہ کے لیے مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ وہ بار بار آنی یعنی ہانیہ کو ہی پکار رہا تھا۔ دوپہر کے وقت ہانیہ کچن میں پانی لینے آئی تو وہاں اس کا سامنا اپنی امی سے ہو گیا۔ امی نے برہمی اور دکھ کے ملے جلے لہجے میں کہا کہ ہانیہ تم نے کل بڑوں کی عزت کا ذرا بھی پاس نہیں رکھا۔ تائی امی اور تایا ابو کے سامنے ہم شرمندہ ہو گئے۔ تمہارے انکار کی وجہ سمجھ آتی ہے، مگر بیٹا زندگی میں سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں۔ ہانیہ نے پانی کا گلاس میز پہ زور سے رکھا اور کہا کہ امی یہ سمجھوتا نہیں خودکشی ہے۔ آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ جس شخص نے مجھے ٹھکرایا تھا اب میں اس کی بچی ہوئی زندگی کا سہارا نہیں بن سکتی۔ میری بھی کوئی انا ہے، کوئی عزت نفس ہے۔ ابھی وہ بحث کر ہی رہی تھی کہ زریاب گھر میں داخل ہوا۔ وہ شاید لنچ بریک پر آیا تھا یا موسیٰ کی فکر اسے کھینچ لائی تھی۔ ہانیہ اسے دیکھتے ہی وہاں سے جانے لگی، مگر زریاب نے سنجیدہ آواز میں اسے پکارا، ہانیہ رکو۔ ہانیہ رک گئی مگر مڑی نہیں۔ زریاب اس کے قریب آیا اور بہت دھیمے اور میچور لہجے میں بولا، میں جانتا ہوں تم مجھ سے شدید نفرت کرتی ہو اور تمہاری یہ نفرت جائز ہے۔ میں نے ماضی میں جو کیا اس کی کوئی معافی نہیں ہے، لیکن پلیز میری سزا میرے معصوم بچے کو مت دو۔ موسیٰ صبح سے رو رہا ہے، اس نے کچھ نہیں کھایا۔ تم مجھ سے شادی مت کرو، یہ تمہارا حق ہے، لیکن موسیٰ کو اپنی محبت سے محروم مت کرو۔ ہانیہ نے مڑ کر زریاب کو دیکھا۔ وہ تھکا ہوا اور پریشان لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی التجا تھی۔ ہانیہ کا دل پسیج گیا۔ اس نے خاموشی سے سر ہلایا اور موسیٰ کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ موسیٰ ہانیہ کو دیکھتے ہی بلک کر اسے لپٹ گیا۔ ہانیہ نے اسے سینے سے لگایا تو بچہ پرسکون ہو گیا۔ زریاب دروازے پر کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جب ہانیہ موسیٰ کو سلا کر باہر نکلنے لگی تو زریاب نے اس کا راستہ روک لیا۔ میں نے تم سے ایک وعدہ توڑا تھا ہانیہ، زریاب نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اگر تم مجھے ایک موقع دو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں اتنی عزت اور محبت دوں گا کہ تم پرانی تلخیوں کو بھول جاؤ گی۔ میں اب وہ لاپرواہ لڑکا نہیں ہوں، میں بدل چکا ہوں۔ ہانیہ نے تلخی سے ہنس کر کہا، لوگ بدلتے نہیں ہیں زریاب بھائی، صرف ان کی ضرورتیں بدلتی ہیں۔ آج آپ کو موسیٰ کے لیے ماں چاہیے، اس لیے آپ کو میں یاد آ گئی ہوں۔ اگر موسیٰ نہ ہوتا تو کیا آپ پھر بھی مجھ سے شادی کی بات کرتے؟ زریاب اس سوال پر ایک لمحے کے لیے چپ ہو گیا، پھر اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، شاید مجھے احساس ہونے میں دیر لگتی، لیکن میں واپس ضرور آتا، کیونکہ باہر کی دنیا کی مصنوعی چمک دیکھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ سکون اور اپنائیت صرف تمہارے پاس ہے۔ ہانیہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ زریاب کا قرب اور اس کی گہری نظریں ہانیہ کو کنفیوز کر رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر نظریں جھکا لی اور تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ زریاب وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ برف پگھل سکتی ہے، بس تھوڑی سی تپش اور مستقل مزاجی کی ضرورت ہے۔ شام کو تایا ابو کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ڈاکٹر کو گھر بلانا پڑا۔
ڈاکٹر نے معائنے کے بعد کہا کہ انہیں کسی قسم کی ٹینشن نہ دی جائے۔ تایا ابو نے نیم غنودگی میں ہانیہ کا ہاتھ پکڑا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میری بیٹی، میری عزت رکھ لو۔ میں سکون سے مرنا چاہتا ہوں کہ میرا گھر اور میرے بچے محفوظ ہیں۔ ہانیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ جذباتی دباؤ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ کمرے میں موجود سب لوگ، امی ابو، تائی امی اور زریاب، سب کی نظریں ہانیہ پر تھیں، جیسے وہ کسی مسیحا کا انتظار کر رہے ہوں۔ ہانیہ کو محسوس ہوا جیسے وہ کسی بند گلی میں آ گئی ہے، جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ تایا ابو کی بگڑتی ہوئی طبیعت اور ان کے جذباتی الفاظ نے ہانیہ کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ وہ اس رات سو نہیں سکی۔ اس کے کانوں میں بار بار تایا ابو کی وہ التجا گونج رہی تھی کہ میری عزت رکھ لو۔ ہانیہ کے لیے یہ فیصلہ کرنا موت سے کم نہیں تھا، کیونکہ وہ جس شخص سے شدید محبت کرتی تھی، اسی شخص نے اس کی عزت نفس کو پامال کیا تھا، اور اب وہی شخص اس کے سامنے ایک مجرم بن کر نہیں، بلکہ ایک حقدار بن کر کھڑا تھا۔ اگلی صبح گھر کا ماحول سوگوار تھا۔ ہانیہ کمرے سے باہر نکلی تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ وہ کچن میں چائے بنانے گئی تو وہاں زریاب پہلے سے موجود تھا۔ وہ کاؤنٹر سے ٹیک لگائے شاید اسی کا منتظر تھا۔ ہانیہ اسے دیکھ کر پلٹنے لگی تو زریاب نے راستہ روک لیا۔ بھاگو مت ہانیہ۔ زریاب کی آواز بھاری اور سنجیدہ تھی۔ کب تک بھاگو گی؟ حالات دیکھ رہی ہو تم۔ ابو نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ کیا تم چاہتی ہو کہ گھر میں کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو جائے؟ ہانیہ نے تپ کر اسے دیکھا۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے زریاب۔ آپ نے سب کو مہرا بنایا ہے۔ آپ جانتے تھے کہ تایا ابو آپ کی بات نہیں ٹالیں گے، اور میں تایا ابو کی بات۔ آپ نے بہت ہوشیاری سے مجھے پھنسایا۔ زریاب ایک قدم مزید قریب آیا۔ وہ اتنا قریب تھا کہ ہانیہ کو اس کے شیو بنانے والے لوشن کی مہک آ رہی تھی۔ زریاب کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس نے ہانیہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، ہاں میں نے پھنسایا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں تمہارے اور موسیٰ کے لیے اس سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور ہانیہ، زریاب نے اپنا ہاتھ ہانیہ کے چہرے کے قریب کیا، جیسے کوئی بھولی بسری یاد تازہ کر رہا ہو۔ ہانیہ کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ تمہاری آنکھیں آج بھی وہی کہانی سناتی ہیں جو سالوں پہلے سناتی تھی۔ تم مجھ سے نفرت کا ڈرامہ کر سکتی ہو، لیکن تمہارا دل آج بھی مجھے پہچانتا ہے۔ ہانیہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ یہ آپ کی خوش فہمی ہے۔ میں آپ سے صرف نفرت کرتی ہوں۔ دیکھ لیتے ہیں۔ زریاب کے لبوں پر ایک ہلکی سی دلکش مسکراہٹ آئی۔ شادی کے بعد تمہاری یہ نفرت محبت میں نہ بدل دی تو میرا نام بدل دینا۔ تم میری ہو ہانیہ، یہ بات تم بھی جانتی ہو، بس ماننا نہیں چاہتی۔ ہانیہ وہاں سے تیزی سے نکل گئی، لیکن اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ زریاب کا وہ اعتماد اور اس کا وہ پرسکون انداز ہانیہ کے اعصاب پر سوار ہو رہا تھا۔ وہ زریاب جو کبھی لاپرواہ تھا، اب اتنا بااختیار اور سنجیدہ لگ رہا تھا کہ ہانیہ کو اس سے خوف آنے لگا، کہیں وہ سچ مچ ہار نہ جائے۔ دوپہر کے وقت امی ہانیہ کے کمرے میں آئیں۔ ان کے ہاتھ میں ہانیہ کا وہ پرانا سوٹ تھا جو اس نے زریاب کی منگنی کے لیے کبھی سلایا تھا، مگر پہن نہ سکی۔ امی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے ہانیہ کے پاس بیٹھ کر کہا، ہانیہ، تیرے ابو نے آج تک کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا، لیکن آج وہ تیرے تایا کے سامنے شرمندہ بیٹھے ہیں۔ کیا تم چاہتی ہو کہ تیرے باپ کی سفید داڑھی کا مان ٹوٹ جائے؟ بیٹا، لڑکیاں تو پتھر پہ بھی خسرو کر لیتی ہیں۔ زریاب تو پھر بھی تیرا اپنا ہے، وہ بدل گیا ہے، اسے ایک موقع دے کر دیکھ۔ ہانیہ رو پڑی۔ امی، آپ مجھے کیوں بلی کا بکرا بنا رہی ہیں؟ میرا بھی تو دل ہے نا۔ امی نے سختی سے کہا، دل کو مارو گولی، عزتیں دلوں سے زیادہ مقدم ہوتی ہیں۔ اگر تایا جی کو کچھ ہو گیا تو ساری زندگی تمہیں کوئی معاف نہیں کرے گا۔ زریاب برا لڑکا نہیں ہے، بس بھٹک گیا تھا، اب وہ سدھر چکا ہے۔ اور موسیٰ، اس معصوم کا چہرہ دیکھ کر ہی رحم کھا لو۔ شام تک ہانیہ کا دفاع مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ ہر طرف سے اسے یہی سننے کو مل رہا تھا کہ وہ ضدی ہے، خود غرض ہے اور خاندان کی خوشیوں کی دشمن ہے۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ اکیلی اس پورے نظام سے نہیں لڑ سکتی۔ رات کے کھانے کے بعد تایا ابو نے ہانیہ کو اپنے پاس بلایا۔ وہ بستر پر نیم دراز تھے۔ زریاب ان کے پیر دبا رہا تھا۔ ہانیہ کو دیکھتے ہی زریاب نے نظریں اٹھائیں۔ ان نظروں میں فتح کا یقین تھا۔ تایا ابو نے ہانیہ کا ہاتھ پکڑ کر زریاب کے ہاتھ میں دینا چاہا۔ ہانیہ نے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا، مگر تایا ابو کی گرفت کمزور ہونے کے باوجود
جذباتی طور پر بہت مضبوط تھی۔ میری بیٹی، میری لاج رکھ لو، بس ایک ہاں کہہ دو، میں چین سے مر سکوں گا۔ تایا ابو کی آواز لرز رہی تھی۔ کمرے میں موجود سب لوگ سانس روکے کھڑے تھے۔ ہانیہ نے ایک نظر اپنے بوڑھے والدین پر ڈالی جو امید سے اسے دیکھ رہے تھے، پھر موسیٰ پر جو دروازے میں کھڑا حیرانی سے سب کو دیکھ رہا تھا، اور آخر میں ضریاب پر جو اب سر جھکائے خاموش تھا، جیسے اسے یقین ہو کہ جیت اسی کی ہوگی۔ ہانیہ نے آنکھیں بند کر لیں، اس کے آنسو رخساروں پر بہہ نکلے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اپنی شکست تسلیم کر لی۔ ٹھیک ہے تایا ابو، اس کی آواز بمشکل نکلی، آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گی۔ اس جملے کے ساتھ ہی کمرے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تایا ابو نے ضریاب اور ہانیہ کے ہاتھ ملا دیے۔ ہانیہ کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا، جبکہ ضریاب کا ہاتھ گرم اور مضبوط۔ ضریاب نے ہانیہ کی طرف دیکھا اور سرگوشی میں کہا، شکریہ ہانیہ، میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ ہانیہ نے نظریں نہیں اٹھائیں۔ اس نے ہاں تو کہہ دی تھی، لیکن اس کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اسے جذباتی طور پر بلیک میل کر کے یہ فیصلہ کروایا گیا ہے۔ وہ ضریاب سے شادی تو کر رہی تھی، مگر اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ ضریاب کو کبھی اپنا شوہر تسلیم نہیں کرے گی۔ وہ اسے ہر قدم پر احساس دلائے گی کہ یہ رشتہ زبردستی کا ہے۔ اگلے ہی دن نکاح کی تاریخ طے کر دی گئی۔ ہانیہ بالکل کسی بت کی طرح خاموش تھی، جبکہ ضریاب کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون اور ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اصل امتحان اب شروع ہوگا، ایک روٹھی ہوئی ضدی لڑکی کو منانے کا امتحان۔ ہانیہ کی ہاں کے بعد جیسے گھر میں ہنگامی صورتحال نافذ ہو گئی۔ تایا ابو کی طبیعت کے پیش نظر نکاح کی تاریخ صرف 2 دن بعد رکھی گئی۔ گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی، ڈھولک کی تھاپ گونج رہی تھی، لیکن ہانیہ ان سب رونقوں کے درمیان کسی خاموش تماشائی کی طرح موجود تھی۔ اس کا وجود وہاں تھا، مگر روح کہیں اور بھٹک رہی تھی۔ نکاح سے ایک دن پہلے شام کو ضریاب ڈھیر سارے شاپنگ بیگز لیے ہانیہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ ہانیہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر اندھیرے کو گھور رہی تھی۔ ضریاب کی آہٹ پا کر اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ ہانیہ دیکھو، تمہارے لیے جوڑا لایا ہوں۔ امی کہہ رہی تھی کہ رنگ تمہاری پسند کا ہونا چاہیے، لیکن میں جانتا ہوں تم کچھ نہیں بولو گی، اس لیے میں خود لے آیا۔ ضریاب نے بیگز بیڈ پہ رکھتے ہوئے نرمی سے کہا۔ ہانیہ خاموش رہی۔ ضریاب اس کے قریب آیا اور اس کے کاندھے کے پاس آ کر رک گیا۔ ناراضگی اپنی جگہ ہانیہ، لیکن کل ہمارا نکاح ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم دنیا کی سب سے خوبصورت دلہن لگو۔ ہانیہ نے تیزی سے مڑ کر ضریاب کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اور غصہ دونوں تھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ضریاب، نئے کپڑے اور زیورات سے آپ میرے زخم بھر دیں گے؟ یہ شادی میرے لیے صرف ایک سمجھوتا ہے۔ ضریاب کے لبوں پر ایک دلاویز مسکراہٹ ابھری۔ اس نے جھک کر ہانیہ کے چہرے کو غور سے دیکھا، اتنا قریب کہ ہانیہ کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سمجھوتا ہی صحیح، ضریاب نے سرگوشی کی، لیکن کل سے تم میرے نام ہونے والی ہو، اور میں جانتا ہوں کہ سرخ رنگ تم پر بہت جچتا ہے، خاص طور پر جب تم غصے میں ہوتی ہو۔ ضریاب نے ایک شوق نظر اس پر ڈالی اور ہاتھ بڑھا کر اس کی ایک لٹ کو کان کے پیچھے کیا۔ ہانیہ نے گھبرا کر جھٹکے سے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ دور رہیں مجھ سے، ابھی دور ہوں، ضریاب نے معنی خیز لہجے میں کہا، اور دروازے کی طرف بڑھا۔ لیکن کل کے بعد یہ فاصلے ختم ہو جائیں گے، تیار رہنا۔ وہ اسے ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر کے کمرے سے نکل گیا تھا۔ ہانیہ وہیں کھڑی رہ گئی، اس کا دل اپنی مرضی کے خلاف تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ضریاب کا یہ نیا روپ، یہ اعتماد اور یہ حق جتانا اسے خوفزدہ بھی کر رہا تھا اور عجیب سا احساس بھی دلا رہا تھا۔ اگلا دن کسی طوفان کی طرح آیا۔ گھر کو پھولوں اور روشنیوں سے سجایا گیا۔ ہانیہ کو تیار کیا گیا۔ وہ سرخ رنگ کے عروسی جوڑے میں واقعی قیامت ڈھا رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر جو اداسی تھی وہ کسی گہرے دکھ کا پتہ دے رہی تھی۔ امی اور کزنز اسے چھیڑ رہی تھی، مگر وہ پتھر بنی بیٹھی تھی۔ نکاح کا وقت ہوا۔ مردانہ حصے میں تایا ابو اور ضریاب موجود تھے۔ مولوی صاحب نے جب ضریاب سے ایجاب و قبول کروایا تو اس کی آواز میں ایک ٹھہراؤ اور مضبوطی تھی، جیسے وہ اس لمحے کا سالوں سے منتظر ہو۔ پھر رجسٹر زنانہ حصے میں آیا۔ ہانیہ کے گرد خواتین کا ہجوم تھا۔ جب مولوی صاحب نے اس سے پوچھا کہ آپ کو ضریاب احمد کے ساتھ نکاح قبول ہے تو کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ایک پل کو ہانیہ کو لگا کہ وہ چیخ کر انکار کر دے اور بھاگ جائے۔
سب کچھ توڑ پھوڑ دے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی کے وہ سارے منظر گھوم گئے جب زریاب نے اسے ٹھکرایا تھا، لیکن پھر اس کی نظر سامنے ویل چیئر پر بیٹھے تایا ابو پر پڑی، جو دروازے کے بیچ میں کھڑے اسے نم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں التجا تھی۔ ہانیہ نے مٹھی بھینچی، آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے ہاتھ پہ گرا۔ قبول ہے۔ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ وہ مشکل سنی گئی۔ قبول ہے، قبول ہے۔ 3 بار اقرار کے ساتھ ہی وہ زریاب کی منکوہا بن گئی۔ مبارک بادوں کا شور مچ گیا۔ تایا ابو نے آگے بڑھ کر ہانیہ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور رو پڑے۔ زریاب کو جب اندر آنے کی اجازت ملی تو وہ سیدھا ہانیہ کے پاس آیا۔ اس نے شیروانی پہن رکھی تھی اور وہ بہت وجیح لگ رہا تھا۔ اس نے ہانیہ کے قریب بیٹھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پھر سب کے سامنے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ہانیہ کا جسم کانپ اٹھا۔ زریاب نے آہستگی سے اس کے کان میں کہا، ویلکم ٹو مائی لائف مسز زریاب، اب تمہیں مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ ہانیہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ زریاب کی آنکھوں میں جیت کی چمک تھی، لیکن ساتھ ہی بے پناہ محبت بھی، جسے ہانیہ اس وقت دیکھنے سے انکاری تھی۔ رخصتی کا وقت آیا تو ماحول سوگوار ہو گیا۔ ہانیہ اپنے ہی گھر کے نچلے حصے سے رخصت ہو کر اوپری منزل میں جا رہی تھی، لیکن جذباتی طور پر یہ سفر کوسوں دور کا لگ رہا تھا۔ امی اور ابو نے اسے روتے ہوئے گلے لگایا۔ موسیٰ بہت خوش تھا۔ وہ تالیاں بجاتا ہوا زریاب کی گود میں تھا۔ پھر گھر والوں نے اسے اپنے پاس سنبھال لیا۔ کمرے میں گہرا اور بوجھل سناٹا تھا، جسے صرف دیوار پہ لگی قدیم کلاک کی ٹک ٹک توڑ رہی تھی۔ باہر ہونے والی ہلکی بوندا باندی کی آواز ماحول کو مزید پرسرار بنا رہی تھی۔ ہانیہ بیٹھ کے بالکل کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ اس نے گھٹنوں کے گرد اپنے بازو لپیٹ رکھے تھے۔ اس کی نظریں قالین کے ڈیزائن میں الجھی تھی، لیکن کان دروازے کی طرف لگے ہوئے تھے۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ اسے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور زریاب اندر داخل ہوا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور دروازہ لاک کر دیا۔ کنڈی لگنے کی آواز پر ہانیہ کا جسم لرز اٹھا۔ زریاب نے اسے دیکھا، سرخ جوڑے میں ملبوس، سمٹی ہوئی۔ وہ کسی ڈری ہوئی ہرنی کی طرح لگ رہی تھی۔ زریاب نے اپنی شیروانی کے بٹن کھولتے ہوئے اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی اور ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھا، لیکن اس کی نظریں آئینے کے ذریعے ہانیہ پر ہی جمی تھی۔ تمہیں اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہانیہ۔ زریاب کی آواز نرم لیکن مضبوط تھی، جس میں تھکن اور اپنائیت گھلی ہوئی تھی۔ اس نے شیروانی اتار کر کرسی پر رکھی اور آستینے فولڈ کرتے ہوئے ہانیہ کے قریب آیا۔ ہانیہ کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ وہ مزید سمٹ کر دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ میرے قریب مت آئیے گا۔ ہانیہ نے نظریں اٹھا کر پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ غصہ بھی تھا۔ خبردار جو ایک قدم بھی آگے بڑھایا۔ یہ شادی زبردستی کی ہے زریاب۔ آپ نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہے۔ میرے دل میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ زریاب کے قدم رک گئے۔ اس کے لبوں پر ایک دلکش مگر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ وہیں کھڑا ہو گیا اور ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ اچھا، مجبوری۔ زریاب نے ایک ابرو اچکایا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے، قبول ہے تم نے خود کہا تھا۔ میں نے بندوق نہیں رکھی تھی سر پر۔ وہ جذباتی بندوق تھی زریاب صاحب، ہانیہ نے تپ کر جواب دیا۔ تایا ابو کی طبیعت کا واسطہ دے کر مجھے بلیک میل کیا گیا۔ زریاب نے کندھے اچکائے اور بیٹھ کے کنارے ہانیہ سے تھوڑا فاصلے پر بیٹھ گیا۔ ہانیہ نے فوراً اپنے پاؤں سکیڑ لیے، جیسے اس کے لمس سے کرنٹ لگ جائے گا۔ میں جانتا ہوں ہانیہ، اس نے نرمی سے کہا۔ اس کی آنکھوں سے شرارت غائب ہو گئی اور سنجیدگی آ گئی۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ زبردستی جسموں پر کی جا سکتی ہے، دلوں پر نہیں۔ میں تمہارا شوہر ہوں، میرا تم پر حق ہے، لیکن میں یہ حق تب تک استعمال نہیں کروں گا جب تک تم خود مجھے یہ حق نہیں دو گی۔ ہانیہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے امید تھی کہ زریاب غصہ کرے گا، اپنا حق جتائے گا، لیکن اس کا یہ سلجھا ہوا انداز اسے الجھا رہا تھا۔ زریاب نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبی نکالی اور ہانیہ کی طرف بڑھائی۔ یہ منہ دکھائی ہے، رسم ہے، رکھ لو۔ ہانیہ نے نفرت سے رخ موڑ لیا۔ مجھے آپ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے آپ کو منہ دکھایا ہے۔ زریاب نے ہنس کر کہا، منہ تو میں نے دیکھ لیا ہے اور ماشاءاللہ خاصا سوجا ہوا ہے رونے کی وجہ سے۔ خیر تمہاری مرضی۔ زریاب نے آپ بھرتے ہوئے ڈبی سائے ٹیبل پہ رکھ دی۔ کوئی بات نہیں، جب دل کرے پہن لینا۔ میں آج رات صوفے پر سو رہا ہوں، تم آرام سے بیڈ پر سو جاؤ، تھک گئی ہوگی۔ زریاب اٹھا اور صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ ہانیہ اسے دیکھتی رہی۔ اے سی کا ریموٹ کہاں ہے؟ زریاب نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرے پاس ہے اور میں نہیں دوں گی۔
ہانیہ نے فوراً ریموٹ اپنے تکیے کے نیچے چھپا لیا۔ مجھے سردی لگ رہی ہے، ایسی نہیں چلے گا۔ زریاب نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ ہانیہ، گرمی ہے، تم نے لہنگا پہنا ہے اس لیے شاید سردی لگ رہی ہو۔ میں نے کرتا پہنا ہے، رحم کرو۔ تو اب باہر جا کر سو جائیں، وہاں ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوگی۔ ہانیہ نے روکھے پن سے جواب دیا۔ زریاب مسکرا دیا۔ نکالنا چاہ رہی ہو اپنے کمرے سے؟ یہ نہیں ہوگا بیگم، خیر تمہاری خوشی کے لیے گرمی برداشت کر لیتے ہیں۔ زریاب نے تکیہ اٹھایا اور صوفے پر لیٹ گیا۔ کمرے کی لائٹ آف کرتے ہوئے اس نے کہا، شبہ خیر جنگجو شہزادی۔ ہانیہ اندھیرے میں اسے گھورتی رہی۔ یہ شخص کیا مٹی کا بنا ہے، اتنا سکون، اتنا صبر۔ وہ لیٹ تو گئی لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ساری رات وہ کروٹیں بدلتی رہی اور چوری چھپے صوفے کی طرف دیکھتی رہی جہاں زریاب بے خبر سو رہا تھا۔ اگلی صبح ہانیہ کی آنکھ کھلی تو کمرے میں ہلکی دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ سامنے صوفہ خالی تھا اور تکیہ ترتیب سے رکھا ہوا تھا۔ شکر ہے چلا گیا، اس نے سکون کا سانس لیا۔ وہ اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھی۔ جب وہ منہ ہاتھ دھو کر گیلے بالوں کے ساتھ باہر نکلی تو دروازہ کھلا اور زریاب ناشتے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوا۔ وہ فریش لگ رہا تھا، سفید شلوار قمیص میں ملبوس، چہرے پر تازگی تھی۔ اس نے ہانیہ کو دیکھا جو گیلے بالوں، بغیر میک اپ اور سادہ کپڑوں میں بھی قیامت لگ رہی تھی۔ پانی کے قطرے اس کی زلفوں سے ٹپک رہے تھے۔ زریاب کی نظروں میں ستائش دیکھ کر ہانیہ ہڑبڑا گئی اور جلدی سے دوپٹہ اوڑھ لیا۔ یہ کیا ہے؟ ہانیہ نے ٹرے کی طرف اشارہ کیا۔ ناشتہ ہے اور کیا لگتا ہے؟ زریاب نے ٹرے میز پہ رکھی اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ آؤ میرے ساتھ کرو، امی نے بھیجا ہے۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ ہانیہ نے منہ پھیر لیا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر زور زور سے گیلے بالوں میں کنگھی کرنے لگی۔ جھوٹ مت بولو، رات کو پیٹ میں چوہے دوڑنے کی آوازیں یہاں صوفے تک آ رہی تھی، زریاب نے شرارت سے کہا اور ٹوسٹ پر مکھن لگانے لگا۔ ہانیہ نے اسے غصے سے گھورا۔ آپ کے کان بج رہے ہوں گے، مجھے آپ کے ہاتھ کا کچھ نہیں کھانا، پتہ نہیں کیا ملا دیا ہو۔ زریاب ہنس پڑا۔ ہاں محبت ملائی ہے اور تھوڑا سا زہر، کھا لو سکون آ جائے گا۔ ہانیہ چڑ گئی۔ اس کے گیلے بال بری طرح الجھے ہوئے تھے اور غصے میں وہ زور سے کنگھی چلا رہی تھی جس سے اسے درد ہو رہا تھا، مگر وہ آ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ زریاب خاموشی سے اٹھا اور اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہانیہ کو آئینے میں اس کا عکس دکھائی دیا۔ اس سے پہلے کہ ہانیہ کچھ کہتی، زریاب نے اس کے ہاتھ سے کنگھی لے لی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دے مجھے۔ ہانیہ پلٹی اور کنگھی چھیننے کی کوشش کی۔ بالکل خاموش۔ زریاب نے اسے سختی سے گھورا، پھر نرمی سے اس کے کاندھے پکڑ کر اسے واپس آئینے کی طرف موڑ دیا۔ غصے میں انسان اپنے ہی بال توڑتا ہے ہانیہ، اور یہ بال بہت پیارے ہیں، ان پر ظلم مت کرو۔ ہانیہ منجمد ہو گئی۔ زریاب کا لمس بہت نرم تھا۔ وہ بہت مہارت اور آہستگی سے اس کی زلفوں کی گریں کھول رہا تھا۔ میں خود کر لوں گی، ہانیہ نے کمزور سی مزاحمت کی۔ جیسے خود کر رہی تھی ویسے تو گنجی ہو جاؤ گی تم، زریاب نے دھیمے لہجے میں کہا، اور مجھے گنجی بیوی بالکل نہیں چاہیے۔ ہانیہ کو ہنسی آنے والی تھی مگر اس نے زبردستی روک لی۔ ایک عجیب سا سحر تھا اس کی قربت میں۔ اس کی سانسیں ہانیہ کی گردن سے ٹکرا رہی تھیں جس سے ہانیہ کے پورے وجود میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ زریاب کی انگلیاں جب غلطی سے اس کی گردن کو چھوتی تو ایک کرنٹ سا دوڑ جاتا۔ ہو گیا۔ زریاب نے کنگھی رکھ دی اور آئینے میں ہانیہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ اب لگ رہی ہو انسان، ناشتہ کر لو، پھر پارلر جانا ہے، ولیمہ ہے۔ چھوڑے مجھے۔ ہانیہ نے خود کو اس کے سحر سے نکالتے ہوئے پرے ہٹ گئی۔ میں تیار ہونے جا رہی ہوں، جاؤ۔ زریاب مسکرایا، لیکن وہ کنگن جو رات کو دیے تھے وہ پہن لینا، مجھے اچھا لگے گا۔ میں نہیں پہنوں گی، ہانیہ نے چڑھ کر کہا۔ دیکھتے ہیں، زریاب نے چیلنجنگ نظروں سے اسے دیکھتے کہا اور سیب اٹھا کر کھانے لگا۔ شام کو ولیمے کے لیے تیار ہو کر جب ہانیہ نیچے آئی تو سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ ہلکے پیچ کلر کے گاؤن میں وہ کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی، لیکن زریاب کی نظریں سیدھی اس کی کلائیوں پر گئیں۔ وہاں وہی ہیرے کے کنگن جگمگا رہے تھے جو اس نے رات کو دیے تھے۔ زریاب کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ ہانیہ نے اس کی نظروں کا پیچھا کیا اور جھیم کر دوپٹہ درست کرنے لگی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ہانیہ بالکل دروازے سے چپک کر بیٹھ گئی۔ تھوڑا قریب ہو جاؤ، دروازہ کھل گیا تو گر جاؤ گی، زریاب نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے کہا۔ گر جاؤں گی منظور ہے، آپ کے قریب نہیں بیٹھوں گی۔ ہانیہ نے رخ موڑ لیا۔ زریاب نے سر ہلایا اور گاڑی سٹارٹ کی۔
راستے میں اس نے جان بوجھ کر رومانوی گانے لگا دیے۔ ہانیہ نے غصے سے ٹیپ بند کر دیا۔ زریاب نے پھر چلا دی۔ بند کریں اسے، سر میں درد ہو رہا ہے۔ ہانیہ چلائی۔ میری گاڑی ہے، میری مرضی۔ میرا فیول؟ زریاب نے مزے سے کہا۔ تمہیں مسئلہ ہے تو کان بند کر لو۔ ہانیہ پورے راستے اسے کوستی رہی اور زریاب مسکراتا رہا۔ ولیمے میں جب وہ دونوں سٹیج پر بیٹھے تو لوگ انہیں رشک سے دیکھ رہے تھے۔ فوٹو شوٹ کے دوران جب فوٹوگرافر نے انہیں قریب کھڑے ہونے کا کہا تو ہانیہ ہچکچائی۔ میڈم، تھوڑا سر صاحب کے کاندھے کی طرف جھکائیں، فوٹوگرافر نے کہا۔ ہانیہ اکڑ کر کھڑی رہی۔ زریاب نے اچانک ہانیہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ ہانیہ کا توازن بگڑا اور وہ زریاب کے سینے سے جا لگی۔ کیا بدتمیزی ہے؟ اس نے دانت پیس کر سرگوشی کی۔ آنکھوں میں شعلے تھے۔ بدتمیزی نہیں، رومانس ہے بیگم۔ زریاب نے مسکراتے ہوئے کیمرے کی طرف دیکھا، لیکن بات ہانیہ سے کی۔ پیسے دیے ہیں فوٹوگرافر کو، اچھی تصویر تو آنی چاہیے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں، تھوڑا سا مسکرا دو، ورنہ سب سمجھیں گے میں نے زبردستی شادی کی ہے، جو کہ تمہارے بقول سچ ہے۔ زریاب کی اس بات اور شرارتی انداز پر ہانیہ کو بے اختیار ہنسی آ گئی، حالانکہ وہ ہنسنا نہیں چاہتی تھی۔ کیمرے نے وہ خوبصورت لمحہ محفوظ کر لیا۔ زریاب نے جھک کر اس کے کان میں کہا، دیکھا تم ہنستی ہوئی کتنی پیاری لگتی ہو۔ میں بہت جلد تمہیں اس بات پر قائل کر لوں گا ہانیہ کہ یہ شادی تمہاری زندگی کا بہترین فیصلہ ہے۔ ہانیہ نے اسے گھورا، لیکن اس بار اس کی نظروں میں وہ پہلی جیسی شدت اور نفرت نہیں تھی۔ زریاب کی شخصیت، اس کا صبر اور اس کی خاموش محبت ہانیہ کے دل کے گرد بندھی ہوئی سخت دیوار میں ہلکی سی درار ڈال رہی تھی۔ وہ اب بھی ضدی تھی، بچکانہ حرکتیں کر رہی تھی، لیکن اندر ہی اندر اسے زریاب کا یہ پوزیسو انداز اچھا لگنے لگا تھا، جسے وہ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ ولیمے کے بعد کے چند دن ایک عجیب خاموش جنگ میں گزرے۔ ہانیہ اپنی انا کی دیوار گرانے کو تیار نہیں تھی اور زریاب اپنے صبر کے ہتھیار ڈالنے والا نہیں تھا۔ وہ گھر کے کاموں میں خود کو مصروف رکھتی، لیکن جیسے ہی رات ہوتی اور وہ دونوں کمرے کی تنہائی میں قید ہوتے، ہانیہ کا دم گھٹنے لگتا۔ زریاب نے اپنا وعدہ نبھایا تھا، وہ اسے چھوتے بھی نہیں تھے، لیکن ان کی گہری نظریں ہانیہ کا پیچھا کرتی رہتی۔ اس شام موسم اچانک بدل گیا۔ سیاہ بادلوں نے آسمان کو گھیر لیا اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ ہانیہ، جسے بارش ہمیشہ سے پسند تھی، سب کچھ بھول کر ٹیرس پر جا کھڑی ہوئی۔ ٹھنڈی ہوا اور بارش کی بوندیں اس کے وجود کو بھگو رہی تھی۔ زریاب جب آفس سے واپس آیا تو ہانیہ کو ٹیرس پر بھیگتا دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ ہانیہ، اندر آ جاؤ، بیمار ہو جاؤ گی، زریاب نے آواز دی۔ ہانیہ نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا، آپ مجھے حکم مت دیا کریں۔ وہ اپنی ضد میں مزید کچھ دیر کھڑی رہی۔ زریاب اسے سمجھا کر تھک گیا اور تولیہ رکھ کر اندر چلا گیا۔ ضد کا نتیجہ رات کو ظاہر ہوا۔ ہانیہ کا جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ اسے 103 بخار تھا۔ وہ سردی سے کانپ رہی تھی اور اس کے دانت بج رہے تھے۔ زریاب جو صوفے پر لیٹا تھا، اس کی کراہنے کی آواز سن کر فوراً اٹھا۔ ہانیہ، اس نے قریب آ کر اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو گھبرا گیا۔ یا اللہ، اتنا تیز بخار! میں نے منع کیا تھا نا۔ زریاب کی آواز میں ڈانٹ سے زیادہ فکر تھی۔ وہ فوراً کچن سے ٹھنڈا پانی اور پٹیاں لے کر آیا۔ ہانیہ نیم بے ہوشی کے عالم میں تھی۔ اسے کچھ ہوش نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ زریاب ساری رات اس کے سرہانے بیٹھا، ماتھے پر پٹیاں رکھتا رہا۔ ہانیہ سردی سے سکڑ رہی تھی۔ ٹھنڈ، بہت ٹھنڈ ہے، وہ بڑبڑائی۔ زریاب نے کمبل اس پہ درست کیا، لیکن اس کی کپکپاہٹ کم نہیں ہو رہی تھی۔ زریاب نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر ہچکچاتے ہوئے بستر پر اس کے برابر لیٹ گیا اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کا مقصد صرف ہانیہ کو اپنے جسم کی حرارت پہنچانا تھا۔ ہانیہ نے بے ہوشی کے عالم میں مزاحمت کرنے کی بجائے سکون محسوس کیا اور اپنا سر زریاب کے سینے پہ رکھ دیا۔ زریاب کے لیے یہ لمحہ بہت مشکل تھا۔ اس کی محبوبہ، اس کی بیوی اس کی باہوں میں تھی، لیکن تکلیف میں۔ اس نے ہانیہ کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے زیر لب دعا پڑی۔ ساری رات زریاب جاگتا رہا اور ہانیہ اس کے سینے سے لگی، پرسکون سوتی رہی۔ صبح جب ہانیہ کی آنکھ کھلی تو بخار ٹوٹ چکا تھا۔ اسے بہت کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کروٹ بدلنے کی کوشش کی تو احساس ہوا کہ وہ کسی کی مضبوط گرفت میں ہے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ زریاب گہری نیند میں تھا۔ اس کا چہرہ ہانیہ کے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے جو رات بھر جاگنے کی گواہی دے رہے تھے۔ ہانیہ کو یاد آیا کہ رات وہ کس طرح تکلیف میں تھی اور کیسے زریاب نے اسے سنبھالا۔ اس کا دل پگھلنے لگا۔ یہ شخص
اتنا خیال کیوں رکھتا ہے میرا؟ اس نے سوچا۔ بے اختیار ہانیہ کا ہاتھ اٹھا اور اس نے زریاب کی پیشانی پر بکھرے بال پیچھے کیے۔ زریاب کی نیند کچی تھی۔ وہ فوراً ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ ہانیہ طبیعت کیسی ہے اب؟ بخار اترا؟ اس کا پہلا سوال یہی تھا۔ ہانیہ اسے دیکھتی رہ گئی، اپنی نیند اپنے آرام کی پرواہ کیے بغیر۔ اسے ہانیہ کی فکر تھی۔ ہانیہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میں ٹھیک ہوں۔ آپ سوئے نہیں رات بھر؟ ہانیہ نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ زریاب نے سکون کا سانس لیا اور مسکرایا۔ میری بیوی تکلیف میں ہو تو میں کیسے سو سکتا ہوں؟ ویسے بھی تم تو بارش میں نہانے کی شوقین ہو۔ بھگتنا تو مجھے ہی تھا۔ ہانیہ نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ سوری۔ زریاب حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ شادی کے بعد پہلی بار ہانیہ کا لہجہ اتنا نرم تھا اور اس نے معافی مانگی تھی۔ زریاب نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر کیا۔ سوری نہیں، بس ایک وعدہ کرو، اب کبھی خود کو تکلیف نہیں دو گی، کیونکہ تمہاری تکلیف سے مجھے درد ہوتا ہے۔ ہانیہ کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ زریاب کی آنکھوں میں اتنی محبت تھی کہ وہ انکار نہ کر سکی۔ وہ اب مزید اس محبت سے بھاگ نہیں سکتی تھی۔ اس کے دل نے گواہی دے دی کہ زریاب ہی اس کا محافظ اور اس کا جیون ساتھی ہے۔ چائے بنائیں گے میرے لیے؟ ہانیہ نے بات بدلنے کے لیے کہا، لیکن اس کے انداز میں جو حق اور پیار تھا وہ زریاب سے چھپا نہ رہ سکا۔ جان مانگو تو وہ بھی حاضر ہے، چائے تو بہت چھوٹی چیز ہے۔ زریاب مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہانیہ اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں اب زریاب کے لیے نفرت نہیں، بلکہ ایک انجانی سی کشش اور اپنائیت جاگ اٹھی تھی۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ وہ بچپن سے شاید اسی لمحے کی منتظر تھی، بس اپنی انا کے خول میں بند تھی، لیکن اب وہ خول ٹوٹ چکا تھا۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ آج رات وہ زریاب کو اپنے دل کا حال بتا دے گی۔ بارش والی اس رات کے بعد ہانیہ کے دل کی دنیا مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ وہ ہانیہ جو کچھ دن پہلے تک زریاب کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتی تھی، اب گھڑی کی سوئیوں پر نظریں جمائے اس کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ بخار اتر چکا تھا، لیکن دل میں ایک نئی آگ لگ چکی تھی، محبت کی آگ۔ اس نے آج خاص اہتمام کیا تھا۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی اور فضا میں تازہ گلابوں کی مہک رچی تھی۔ اس نے گہرا سرخ لباس زیب تن کیا تھا، وہی رنگ جو زریاب کو پسند تھا۔ رات کے 9 بجے جب دروازہ کھلا اور زریاب اندر داخل ہوا تو وہ قدموں کی چاپ سن کر وہیں رک گیا۔ سامنے کا منظر اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ہانیہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی کسی نئی نویلی دلہن کی طرح سجی ہوئی اس کی منتظر تھی۔ زریاب نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی اور بے یقینی سے اس کے قریب آیا۔ ہانیہ، خیریت ہے؟ زریاب کی آواز میں حیرت تھی۔ آج طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ ہانیہ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ وحشت نہیں تھی، بلکہ حیا کی ایک ایسی لالی تھی جس نے زریاب کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر دیا۔ وہ دھیرے سے چلتی ہوئی زریاب کے بالکل قریب آ کر رک گئی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں زریاب، اس نے پہلی بار زریاب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، لیکن فوراً ہی پلکیں جھکا لی۔ دراصل میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ زریاب کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اس نے نرمی سے ہانیہ کا ہاتھ تھام لیا۔ کہو، میں سن رہا ہوں۔ ہانیہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے الفاظ جمع کیے۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے آپ کو بہت تکلیف دی ہے۔ میں نے شادی سے انکار کیا، ضد کی، آپ کی توہین کی، لیکن شاید یہ میرا ڈر تھا زریاب۔ ہانیہ کی آواز بھر آ گئی۔ ڈر؟ اس بات کا ڈر؟ زریاب نے اس کے ہاتھ کو ہلکا سا دبایا۔ آپ کی سنجیدگی کا ڈر۔ ہانیہ نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ میں بچی تھی، نادان تھی، لیکن سچ یہ ہے کہ زریاب کہ میں بچپن سے ہی آپ کو پسند کرتی تھی۔ جب آپ ہمیں ملنے آتے تھے میں چھپ چھپ کر آپ کو دیکھتی تھی۔ آپ کی شخصیت، آپ کا روپ مجھے ہمیشہ متاثر کرتا تھا، لیکن جب شادی کی بات آئی تو میں گھبرا گئی۔ مجھے لگا کہ آپ بہت میچور ہیں اور میں بہت نادان۔ مجھے لگا کہ آپ مجھے سمجھ نہیں پائیں گے، مجھے قید کر لیں گے۔ میں نے اپنی محبت کو اپنے ڈر کے پیچھے چھپا لیا۔ زریاب ساکت کھڑا اسے سن رہا تھا۔ یہ اعتراف اس کے لیے کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ ہانیہ مزید بولتی گئی، لیکن اس رات جب میں بخار میں تپ رہی تھی اور آپ نے مجھے سنبھالا تو میرا وہ سارا ڈر ختم ہو گیا۔ مجھے احساس ہوا کہ آپ کی سنجیدگی کے پیچھے ایک بہت نرم دل چھپا ہے۔ آپ قید کرنے والے نہیں بلکہ تحفظ دینے والے ہیں۔ ہانیہ نے ایک قدم مزید آگے بڑھایا اور اپنا سر زریاب کے سینے پہ رکھ دیا۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں زریاب، بہت زیادہ، شاید تب سے جب مجھے محبت کا مطلب بھی نہیں پتا تھا۔ زریاب نے ایک گہری سانس لی، جیسے صدیوں کا بوجھ اس کے سینے سے اتر گیا ہو۔
اس نے اپنے دونوں بازو ہانیہ کے گرد لپیٹ لیے اور اسے شدت سے بھینچ لیا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی، صرف ان دونوں کی دھڑکنوں کی آواز گونج رہی تھی۔ تم نہیں جانتی ہانیہ کہ میں نے اس لمحے کا کتنا انتظار کیا ہے۔ زریاب کی آواز بھاری ہو چکی تھی۔ اس نے ہانیہ کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ میں نے تمہیں تب مانگا تھا جب تم گڑیوں سے کھیلتی تھی۔ میں نے تمہارے بچپنے، تمہاری ضد، تمہاری ہر ادا سے محبت کی ہے۔ ہانیہ نے نم آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ زریاب کی گردن کے گرد حمائل کر دیے۔ مجھے معاف کر دیں زریاب، اب میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں صرف آپ کی ہوں، مکمل طور پر آپ کی۔ زریاب کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک آئی جس نے ہانیہ کو پگھلا کے رکھ دیا۔ الفاظ ختم ہو چکے تھے، اب وقت جذبوں کے بولنے کا تھا۔ زریاب نے دھیرے سے جھک کر ہانیہ کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے، ایک طویل اور پرسکون لمس جس نے ہانیہ کی روح تک کو سرشار کر دیا۔ زریاب نے نرمی سے ہانیہ کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ ہانیہ نے اپنا چہرہ اس کے کاندھے میں چھپا لیا۔ شرم و حیا اور محبت کے ملے جلے جذبات نے اسے گلابی کر دیا۔ زریاب اسے لے کر بیڈ کی طرف بڑھا اور اسے پھولوں کی سیج پر لٹا دیا۔ کمرے کی روشنیاں مدھم پڑ چکی تھیں۔ زریاب اس کے پہلو میں آیا تو ہانیہ کا سانس سینے میں اٹکنے لگا۔ زریاب نے جھک کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اجازت ہے؟ ہانیہ سے بولا نہ گیا، بس اس نے اپنی لرزتی ہوئی پلکیں اٹھا کر زریاب کو دیکھا اور اسبات میں پلکیں جھکا دی۔ یہ اس کی طرف سے مکمل سپردگی تھی۔ زریاب کا لمس اب بدل رہا تھا، اس میں صبر کی جگہ شدت آ رہی تھی۔ اس نے ہانیہ کے لبوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں لیا۔ یہ پہلا بوسہ اتنا گہرا اور جنونی تھا کہ ہانیہ کو لگا اس کا وجود پگھل رہا ہے۔ اس کے منہ سے ایک دبی دبی سسکی نکلی جو زریاب کے منہ میں ہی گم ہو گئی۔ زریاب کے ہاتھ اس کے وجود کو ٹٹول رہے تھے۔ ہانیہ کے ہاتھ زریاب کے بالوں میں الجھ گئے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ان کے درمیان حائل فاصلے مٹ گئے۔ زریاب کی گرم سانسیں ہانیہ کی گردن کو جھلسا رہی تھیں، جس پر ہانیہ کے حلق سے آہیں نکل رہی تھیں۔ وہ شدت جذبات سے تڑپ رہی تھی۔ اس کا ہر رنگ زریاب کی قربت کا پیاسا تھا۔ زریاب! ہانیہ نے ٹوٹتی ہوئی سانسوں کے ساتھ اس کا نام پکارا۔ اس کی آواز میں التجا بھی تھی اور دعوت بھی۔ زریاب نے اسے اپنے حصار میں جکڑ لیا۔ کمرے کی فضا ان کی سسکیوں اور تیز ہوتی سانسوں سے بوجھل ہو گئی۔ ہانیہ نے خود کو مکمل طور پر زریاب کے حوالے کر دیا۔ شرم کی دیواریں گر چکی تھیں، اب وہاں صرف دو جسم اور ایک جان تھی۔ زریاب کی محبت آج برستی ہوئی گھٹا کی طرح ہانیہ پہ برس رہی تھی، اور ہانیہ پیاسی زمین کی طرح اس محبت کو اپنے اندر جذب کر رہی تھی۔ اس ملن کی رات میں درد اور راحت کے ملے جلے احساسات نے انہیں دنیا مافیا سے بیگانہ کر دیا۔ ہر سسکی، ہر آہ اور ہر لمس گواہی دے رہا تھا کہ وہ دونوں اب ہمیشہ کے لیے ایک ہو چکے ہیں۔ محبت جیت گئی تھی اور انا ہار گئی تھی۔ وسلام۔